بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام طاقت سے پھیلا ہے، اسلام جنگ و جدل سے پھیلا ہے۔ اگر اسلام طاقت سے صرف جنگ کی وجہ سے پھیلا ہوتا تو پھر آج کل کے بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو دیکھ کے لوگ اسلام کو چھوڑ نہ دیتے۔ پتہ لگا کہ اسلام تو محمد رسول اللہ کی محبتوں سے پھیلا ہے، ان کی شفقت سے پھیلا ہے، ان کے کرم سے پھیلا ہے، اور ایسا پھیلا ہے کہ ہماری رگوں میں رسول اللہ کی محبت شامل ہے۔ ساری دنیا کی طاقت مل کر ایک کلمہ گو کے سینے سے رسول اللہ کی محبت کو نہیں نکال سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کہیں جا رہے ہیں، ایک عورت اپنے گھر کے دروازے کے باہر کھڑی، بوڑھی عورت، اس نے 2-3 سامان کی گٹھریاں بھری ہیں۔ ایک گٹھری جب اٹھاتی ہے تو جب دوسرا اٹھانا چاہتی ہے تو پہلی والی کا وزن اتنا ہے کہ اس کو زمین پہ رکھنا پڑتا ہے بار بار، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، دیکھا بڈھی اماں ہے، 2-3 گٹھریاں بھری ہوئی ہیں، اس کا سامان اٹھانے والا کوئی نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا کہا اس سے؟ فرمایا اماں جی تمہارا سامان میں اٹھا دوں؟ کہنے لگی اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے، اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کا سامان اٹھا لیا۔ پوچھا کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا مکہ سے کچھ فاصلے پہ ایک گاؤں ہے، بس اس گاؤں تک جانا ہے۔ وہ عورت ساتھ میں چل رہی ہے، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامان لے کے ساتھ میں چل رہی ہے، چل رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بتا رہی ہے کہ تجھے پتا مجھے مکہ چھوڑنا پڑا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں چھوڑنا پڑا؟ تو کہنے لگی مکے میں ایک ایسا بندہ آ گیا ہے، اللہ اکبر، کہ ایک ایسے شخص آ گئے ہیں جو اپنے آپ کو خدا کا رسول کہتے ہیں، اور میں نے سنا ہے وہ نیا دین لے کے آئے ہیں، نیا مذہب لے کے آئے ہیں۔ اور محمد رسول اللہ نے پوچھا اماں پھر تم مکہ چھوڑ کے کیوں جا رہی ہے؟ کہنے لگی میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی ان کو دیکھ لے، ان کو مل لے تو پھر وہ انہی کا ہو جاتا ہے، اس کا اپنا کچھ نہیں رہتا ہے۔ تو کہتی میں چاہتی ہوں کہ میرے ماں باپ کا جو دین تھا وہ بچا رہے، میں اس لیے جا رہی ہوں۔ تو نبی علیہ السلام اس کو اس کے آبائی گاؤں تک لے گئے، سامان اس کے گھر میں رکھا۔ سنیں یہاں تربیت کی بات ہے۔ اس عورت نے ہمارے پیارے پیغمبر کہیے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کہنے لگی میں تو ڈر کے مکہ چھوڑ کے آئی ہوں، مکہ ام القرہ ہے، مکہ تمام شہروں کی ماں ہے، دنیا میں سب سے پہلے شہر جو بسا وہ مکہ المکرمہ ہے، جو سب سے پہلے گھر تعمیر ہوا وہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہے۔ کہا نا علامہ اقبال نے کہ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، سب سے پہلے اس کو بنایا گیا اس گھر کو۔ تو کہنے لگی کہ جب لوگ مجھے پوچھیں گے تو اتنا اچھا شہر چھوڑ کے آ گئی، تو جب میں یہ کہوں گی کہ مجھے اس لیے چھوڑنا پڑا کہ وہاں ایک نبی آ گئے تھے تو مجھے اپنا نام بتا کے جاؤ، میں یہ بھی کہوں گی کہ اس شہر میں ایسے نیک جوان ہیں، اس شہر میں ایسے پارسا لوگ ہیں، اس شہر میں ایسے شریف لوگ بھی ہیں کہ جو بنا کسی وجہ کے ایک بوڑھی کی مدد کرتے ہیں، اس کا سامان اٹھاتے ہیں، اس کے گاؤں تک گرمی میں چل کے آتے ہیں، تو اپنا نام بتا جا۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آج ہماری لڑائی کاہے کی ہے آپس میں بھائی؟ آج لوگوں کی آپس میں لڑائی کس بات کی ہے؟ وہ کہتا ہے میرا نام اشتہار میں ہے کہ نہیں ہے، ہماری کمیٹی کا نام آئے گا کہ نہیں آئے گا، ہمارے مولانا کا نعرہ لگایا جائے گا کہ نہیں لایا جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا کہا اس بوڑھی عورت کو؟ اور فرمایا اماں جی چھوڑو، ناموں میں کیا رکھا ہے، تمہارا کام ہو گیا یہی بہت ہے۔ اتنا کہہ کے رسول اللہ چل پڑے، وہ پیچھے آئی، کہنے لگی اے بھلے انسان تیری صورت اتنی پیاری ہے کہ ایسی صورت کبھی دیکھی نہیں، کبھی ایسی صورت والا دیکھا نہیں، اپنا نام بتا کے جا، تجھے واسطہ ہے رب کا، اپنا نام بتا، مجھے کیسے پتا لگے گا کہ کون تھا جس نے میری مدد کی؟ ہمارے کریم رسول کہیے صلی اللہ
علیہ وسلم نے پھر دوبارہ کہا، پڑھیے امام بخاری کو، پھر کہا اماں جی چھوڑو، نام میں کیا رکھا ہے، نام کو رہنے دو۔ اس عورت نے ضد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مبارک پکڑ لیا، کہنے لگے نہیں نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے میری مدد کی، میری جان بچائی، میں بوڑھی عورت اتنا سامان لے کے چلتی تو میرا تو دم نکل جاتا، مجھے تو کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا، کون تھا جو آپ کے علاوہ میری مدد کرتا؟ خدا کے لیے اپنا نام بتا کے جاؤ، قربان جاؤں۔ تو میرے پیارے رسول کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اماں جی سارے رستے جس محمد کو نعوذ باللہ برا کہتی آئی ہو، میں وہی محمد الرسول اللہ، قربان جاؤں۔ بڑھیا کو جب پتہ لگا کہ سارے راستے جن کی برائی کی ہے، کوئی ایسا لیڈر، کوئی ایسا وزیر ہے، کوئی ایسا کوئی دنیا میں، پوری دنیا میں کوئی ایسا راشٹرپتی، کوئی ایسا گورنر، کوئی چودھری، کوئی مولوی، کوئی شیخ الحدیث، کوئی بڑے سے بڑا محدث، کوئی لیڈر کہ جس کو سامنے والا جس کی برائی کرے وہ پھر بھی اس پر کرم کرے، سامنے والا جس کی تنقید کرے وہ پھر بھی اس پر رحم کرے، سامنے والا اس کا انکار کرے وہ پھر بھی شفقت کرے، اگر ایسی کوئی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے نبی محمد الرسول اللہ کی ذات۔ تو جب بوڑھیا کو پتہ لگا نا کہ اوہو یہ تو وہی محمد ہے جن کی سارے رستے برائی کرتی آئی، نعوذ باللہ جن کو جادوگر تک کہہ دیا، تو نبی علیہ السلام کے پیروں میں بیٹھ گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے تو غلطی ہو گئی، اور میں نے سننے والوں سے غلط نہیں سنا تھا کہ جو آپ کا نورانی چہرہ دیکھ لے، جو پھر آپ سے مل لے، پھر وہ کسی اور کا ہو نہیں سکتا ہے۔ کہنے لگی یا رسول اللہ میری غلطی کو معاف کر دیں، میں آپ پر ایمان لاتی ہوں۔